آج کل کے نوجوانوں نے بدنظری کو اتنا ہلکا لے لیا اور اتنا اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیا کہ ان کی نظر میں بدنظری اب کوئی گناہ رہا ہی نہیں ہے. گویا کہ ان کا عمل کہہ رہا ہو کہ کیا ہم بدنظری سے بچے ہیں, ماڈرن بنتے ہیں, ماڈرن ٹائم ہے, یورپ بھی یعنی ترقیاں کر رہا ہے, بلڈنگیں بنا رہا ہے, ہم بھی ترقی کرتے ہیں. یعنی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ان کو بدنظری کرنا ایک ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک ماڈرن یعنی ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یورپ سائڈز میں اس بدنظری کی وجہ سے وہاں پر جو معاشرتی لیول کی تباہی ہیں وہ کتنی زیادہ, اس کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان وحی کی تعلیمات کو پیچھے رکھ کر صرف اپنی عقل کو یوز کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وحی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقل کو یوز کرو. آپ یورپ سائڈز میں دیکھنے کی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وحی کی تعلیمات کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور صرف اپنی عقل کا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر ان لوگوں نے بدنظری کو بالکل عام کیا ہوا ہے, اختلاط ماحول کو بھی عام کیا ہوا ہے, تو اس کے رزلٹ میں جو بے حیائی کا ریشو ہے, گراف ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. ٹائٹل انہوں نے کیا لگایا ہے کہ ماڈرن ترقی کر رہے ہیں, ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ آگے چل کے تباہ کن, سوسائٹی کے لیے تباہ کن چیز ہے. تو جو پوری انسانیت کا کریٹر ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز نقصان دہ اور کیا چیز فائدہ مند ہے. تو اسی اللہ نے ہمیں, اسی کریٹر نے انسانیت کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو, یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ عمل ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے نا, اس کے اندر آپ ذرا ایک لفظ, ایک فکرے پر غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ازکیٰ لہم, اور یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ عمل ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے ذالک ازکیٰ لہم, اور یہ ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے, بڑا ہی ستھرا عمل ہے. اچھا, اس چھوٹے سے فکرے میں نا انسانیت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. کیا اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے ذالک ازکیٰ لہم, اور یہ ان کے لیے بڑا ہی ستھرا, بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے. کن کے لیے؟ جو بدنظری سے بچتے ہیں, جو اپنی نگاہوں کو آوارہ پن سے بچاتے ہیں, ان کے لیے یہ چیز بڑا ہی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. بدنظری کرنے والے کو ایک بہت بڑا نقصان اس دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. وہ یہ کہ بھائی ایک شخص ہے جو روزانہ کی بیسس پر سینکڑوں قسم کی عورتوں کو دیکھتا ہے, تو نکاح کے بعد اس کو وہ لطف آ ہی نہیں سکتا جو کہ ایک ایسے شخص کو آئے گا جس نے اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھا ہوا, جس نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا ہوا, جس نے اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ دیا ہو. تو ایسے شخص کو اصل لطف محسوس ہوگا. ایسے شخص کے لیے اس کی بیوی ہی کافی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدنظری نہ کرنے کی برکت سے ان کے اندر جو اٹیچمنٹ ہوگی وہ بھی الگ ہی لیول کی ہوگی. مگر وہیں پر ایک شخص روزانہ ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر ہزاروں قسم کی لڑکیاں دیکھ رہا ہو, اور وہ پھر اپنی بیوی کو جب نظر اٹھا کر دیکھے اور کہے کہ یار ابے یار یہ تو وہی پرانی والی ہے, تو یار پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے, یہ بڑا سیریس میٹر ہے. تو بھائی جو مرد یا عورت واقعی یہ چاہتے ہوں کہ بھائی ہمیں نکاح کے بعد پتہ چلے کہ ہم نے نکاح کیا ہے, تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھو. مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. ذالک ازکیٰ لہم, اور یہی ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ ستھرا عمل ہے.